बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर सुनने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं में, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। ऐ मेरा सीना कुशादा कर दें, मेरा काम आसान बना दें, मेरी ज़बान की गिरा खोल दें ताकि वो मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, आज बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग है। 3 मौज़ूआत पर हम कोशिश करेंगे बात करने की। एक तो ईरान वाला मसला पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सूरत हाल है इलेक्शन के मंज़रनामे से, उसके ऊपर। और तीसरा जो है वो मैं आपको ज़रा क्या कहते हैं सीक्रेट रखता हूँ, फिर मैं उसकी बात करूँगा। इस पर बात करने के लिए जनाब नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाजरीन और सामाइन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सर, ये ईरान का जो हम मसला है इसके ऊपर तो हम बात ज़रूर करेंगे, मेरे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ़ एक ये छोटा-सा क्लिप जो है ये दिखाना चाहता हूँ और इसके ऊपर चूँकि ये इम्पोर्टेंट है सुनने के लिए, ये इसके ऊपर छोटा-सा आपका तज़िया लूँगा। ये है अलीमा खान, इमरान की बहन। साहब की नाअहली के ऊपर कि वो इलेक्शन में भी नहीं है और कोई नहीं मैं हमारे से पूछता। हमें ऐसे हर एक बंदे की टिकट का जैसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं वो पूछ रहे होते हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में नहीं पूछते। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनकी जो पिटिशन है वो सुन ही नहीं रहे हैं। ये बताइएगा कि कहा जाता है कि इस बार फिर नजरियाती कारकुनान को नजरअंदाज किया, ये इसमें कितनी सदाकत है, ये सच है? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में ये देखें, क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, सब सोच रहे हैं इसका फायदा उठाएं, और 6-6 लोग 7-7 लोग अगर खड़े हो गए हैं तो मेरे ख्याल में सबके लिए मुश्किल है फैसला करना कि किसको दिया जाए, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी प्रेशर तो होगा तंजीम के ऊपर। इमरान खान साहब ने आज कोई मैसेज, कोई पैगाम दिया हो, और कोई साफियों को भी उस तरह जाने नहीं दिया जाता जिस तरह जाने दिया बता चाहिए? देती हूँ, आज खान साहब ने बड़ी जोर से जाकर जज के सामने ये बात की है कि जो ये लोग विटनेसेस आ रहे हैं और जो ये अहद कर रहे हैं कुरान के ऊपर करें, कुरान पे अहद करें और कहें कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर लानत हो, ये अहद होता है। तो उन्होंने कहा ये अहद करो, तो जज साहब तैयार ही नहीं थे उस वक्त कुरान मंगवाने के लिए। फिर बड़ा प्रेशर डाल के, आप सोचे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में कुरान मंगवाने के लिए दरख्वास्त डालनी पड़ी है लॉयर्स को कि उसके ऊपर अहद लिया जाए। ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब जो है वो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन के वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा चिमटा मिले, प्याला मिले, कोई भी मिले, पाकिस्तान तरीके साहब जीतेगी। इतने पुरुम्मीद, इतने खुद एतमाद, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखती होंगी, क्या कैसा लगता है खान साहब इतनी पुरुम्मीद है कि पाकिस्तान तरीके साहब फिर भी जीतेगी? प्याला दें, जो मर्जी दें, लेकिन जो है वो वोट इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। वो नहीं, वो सबको पता है। जहाँ इतनी दुनिया जो इस वक्त तैयार है इलेक्शन के लिए और 1-1.5 साल से तैयार बैठे हुए हैं, वो भी थक गए। तो अब वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। उन्होंने कहा जो तुम्हें मिलता है, प्याला मिले, बैंगन मिले, तुम लोगों ने सबने इलेक्शन लड़ना है। अब देखें कईयों के ऊपर प्रेशर डाल के कईयों के धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं कैंडिडेट्स को। तो मैं कहती हूँ ये बड़े अजीम कैंडिडेट्स होंगे जो ये सारा प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। आखिर में ये बता दीजिएगा कि आज मरियम साहिबा और उनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन कैंपेन का आगाज करने जा रहे हैं, दूसरी जानब पाकिस्तान के साहब जो वो जलसा करती है तो उसको जलसे की इजाजत नहीं होती, उस पर दफा 144 लग जाती है, गिरफ्तारियों और क्रैक डाउन शुरू हो जाता है। मैं कह रही हूँ पीटीआई वाले जो माशाल्लाह ये कैंडिडेट्स हैं, घर में भी बैठे रहे, वोट मिल जाएगा। सर, सर जी ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि इतनी मुतज़ाद खबरें आती हैं ना कि इमरान साहब ने ये कहा, इमरान साहब ने वो कहा, फलाने लॉयर कहते हैं मुझे ये कहा, फलाने जो वाहिद अ, सोर्स हैं मेरी नज़र में, जो बिल्कुल किसी लगाव जोड़ती नहीं है, खींचती नहीं है, गलत बयानी नहीं करती, वो अलीमा खान है, उनकी बहन है। और वो इसलिए ये मैंने सुना था कि लोग ये सुन लें कि इमरान साहब की सबूत क्या है। और अलीमा खान को जो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ना सर, वो कि उन्होंने कहा कि सारे लोगों के मुतल्लिक पूछते हैं, टिकटों के मुतल्लिक पूछते हैं, इमरान खान के मुतल्लिक कोई नहीं पूछता। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उन्होंने जिन बातों पर बयान किया, वो ज़ाहिर है कि काबिल गौर हैं, और उनकी जो शिकायत है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में
لوگوں میں سیلفشنس اور منافقت بہت زیادہ ہے. میں پاکستانی عوام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان میں جو لوگ سیاست میں ملوث ہیں یا فوج میں جو فوج کے جرنیل ہیں یا ہمارے جو جوڈیشری میں ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. لیکن اس وقت چونکہ انتخابی وہ ہیں نشستیں یا انتخابی ٹکٹ دینے کا معاملہ ہے، تو اس میں یہ جو ہماری بہن علیمہ خان نے شکایت کی کہ سب لوگ ٹکٹوں کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں لیکن کوئی بھی عمران خان کی خیریت کا نہیں پوچھتے، یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے اور یہ ان لوگوں کی خود غرضی کی عکاسی کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے عمران خان کی خیر و عافیت کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ بھی عمران خان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے اور ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ سر. اور یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جنگ کا ابتدا اس نظام کے خلاف جو ہے وہ کی عمران خان نے ہے. تو جس آدمی نے جنگ کی ابتدا کی وہ بیچارہ جیل میں، وہ بیچارہ قید میں، اس کو نکالنے کے لیے کوئی ہجوم، کوئی لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے. ٹکٹوں لینے کے لیے صبح شام یہ فون کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، یہاں کرتے ہیں، مجھے کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا نہ لینا نہ دینا، مجھے تو ان کے جو بڑے بڑے ہیں ان لوگوں نے بلاک کیا ہوا ہے. اینی وے میں تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سر ایک وہ ایسی چارج تار ہوں کہ میرا فون آتا ہے تو وہ کہتے ہیں تیرا فون آتا ہے تو اس کے اندر سے شوائیں نکلتی ہیں، ہم تو اٹھاتے نہیں ہیں تیرا فون. تو سر آگے بات کرتے ہیں جو اصل ایک بہت امپورٹنٹ اس وقت ہے. پی ٹی آئی کی ٹکٹس کی بھی میں ایک بات کروں گا اینڈ میں سر. وہ سر یہ ہمارا ہے پاکستان کا جو انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے ایران کے خلاف. سر ایک میں اس پہ اگر اجازت ہو میں چھوٹا سا کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں. سر اس پہ میں نے ریفلیکٹ کیا، میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ اصول پسند بات کروں. یہ جو مائٹ از رائٹ نا کہ جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون اگر بین الاقوامی قانون ہم مان لیں تو پھر جو امریکہ نے ملک کی ساری دنیا میں جاریت کی ہے بغیر کسی پرووکیشن کے، ملکوں میں جا کے جنگ کی، بمباری کی، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا چاہے ایران کے پاس جواز تھا یا نہیں تھا. میں اصولی طور پر اس کی بہت سخت مذمت کرتا ہوں کہ کوئی ملک بھی کسی دوسرے ملک کے حدود کے اندر جا کے بغیر اعلان جنگ کیے اٹیک کرے اور واپس آئے. آپ نے ایک یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے انڈیا کے لیے. تو میں ایک پرنسپل بات کرنا چاہتا ہوں. دوسری سر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کانسپریسی تھیوریز بھی ہیں اور سٹیٹڈ فیکٹ ہے. سٹیٹڈ فیکٹ ہے ایران کہتا ہے کہ یہ اسرائیل اور سی آئی اے کا بنایا ہوا گروہ ہے ٹیررسٹ کا جو آ کے ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتا ہے، ہم نے اس کو اڑایا ہے. پاکستان نے کہا کہ جی آپ نے بہت سخت خلاف ورزی کی ہے، بالکل صحیح کہا. انہوں نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی، بالکل صحیح کی. یہ ہے فیکٹ ہمارے سامنے. اب ہے سر کانسپریسی تھیوریز کہ یہ جی امریکہ نے انسٹیگیٹ کرایا ہے، یہ اسرائیل نے کرایا ہے، یہ انڈیا نے کرایا ہے. ایک سب سے زیادہ ایک چیٹر چل رہی ہے کہ جی پاکستان نے خود کروایا ہے. پاکستان کو اطلاع دے دی گئی تھی ایرانین فارن منسٹر میں، ڈیووس کا ان کا بیان ہے کہ ہم نے پاکستان کو بتایا تھا ان کو کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ پاکستان نے کہا ٹھیک ہے تم کرو گے، اس کے بعد ہم کریں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے الیکشن کے پوسٹ پون کرنے کے لیے یا کوئی سیکیورٹی سچویشن. وہ ان کو تو نہیں بتایا. تو یہ کانٹیکسٹ ہے سر، اس پہ میں آپ کی رائے لے چاہتا ہوں. سوری ذرا ڈیٹیل میں جی. دیکھیے اس طرح ہے کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ آپ کے سوال میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے ملک دوسرے ملک کی ساورنٹی کو اس طریقے سے وائلیٹ نہیں کر سکتا. تو اس معاملے میں ڈیفینیٹلی ایران نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بالکل غیر مناسب تھا اور اس سے انفارچونیٹلی پاکستان اور ایران کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا ہے. لیکن ہمیں ان چیزوں کو کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے.
ईरान पर अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और अभी भी है। मसलन देखिए, सिर्फ कल की बात ले लें, 17 जनवरी की बात ले लें, तो ये जो जैश अल अदल जो टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि पहले जुंदुल्लाह के नाम से ऑपरेट करते थे, अब उन्होंने अपना नाम बदल कर जैश अल अदल रखा है। और इसके हवाले से एक्चुअली 2008 में जनरल असलम बेग ने बाकायदा तौर पर कहा था कि जुंदुल्लाह को अमेरिका फाइनेंस भी करता है और ट्रेन भी करता है। ये जनरल असलम बेग ने बात कही थी 2008 में। जी सर, बिल्कुल मुझे याद। तो देखिए, बात यह है कि ये जो ग्रुप है अब जैश अल अदल के नाम से, इन्होंने कल 17 जनवरी को जाहिदान की तरफ उसका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक कर्नल और उसके साथ कुछ और साथी गाड़ी में जा रहे थे, तो उस पर जैश अल अदल ने हमला किया और उस कर्नल को, जिसका नाम कर्नल हुसैन अली जावेद फर्द है, उसको शहीद कर दिया। कल की बात है ये। उसके बाद चंद घंटों के बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, उनको इत्ला मिली कि ये जैश अल अदल के कुछ टेररिस्ट जो हैं पाकिस्तानी बॉर्डर से ईरान के अंदर दाखिल हुए हैं, और उन्होंने उन टेररिस्ट को एंगेज किया। एक को मार दिया और मेरा ख्याल है कि चंद तो जख्मी हुए, लेकिन वो उनको उठाकर अपने वापस पाकिस्तान चले गए। तो ये कल की बात है। अगर आप देखें कि इसके जो पिछले साल और उससे पहले जितने वाकयात होते रहे थे, तो और न सिर्फ ये कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, बल्कि उनके पुलिस स्टेशन पर भी हमले होते रहे। 10 जनवरी को हमला हुआ था पुलिस स्टेशन पर, 15 दिसंबर को ईरान के पुलिस स्टेशन पर 11-12 पुलिस वाले मारे गए थे। एक बहुत लंबा चौड़ा जो है ना ये सिलसिला है कि जैश अल अदल ये अटैक्स करते रहे हैं, और ईरान ने हमेशा से पाकिस्तान को कहा भी कि जी आप इन लोगों को कंट्रोल करें, इनको यानी ये इस तरह के हमलों से रोकें, लेकिन ये कि उस पर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी। अच्छा, अब आइए मौजूदा सिचुएशन पर कि ईरान ने एक दिन पहले हमला किया और पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर दी आज सुबह के वक्त जो है एयरफोर्स से। अच्छा, मैं इस सिलसिले में ये अर्ज करना चाहूँगा कि ईरान को डेफिनेटली इस बात का तो खदशा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से और बाकी जो इदारे हैं उनके जो बयानात आ रहे थे, लेकिन ईरान ने उन जहाज़ों को इंटरसेप्ट करने के लिए या मारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। ये मेरा ख्याल है कि सही वो है कदम है, और अब चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान इस मामले को मज़ीद ना बढ़ाए। इससे दोनों जो ममालिक हैं उनको सख्त नुकसान होगा, और इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका, इसराइल और इंडिया को होगा। तो इसलिए चाहिए कि दोनों ममालिक के जो वो हैं डिसीजन मेकर्स हैं, वो इस मामले को संजीदगी से लें और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। और मैं चाहता हूं कि ईरान भी अब इसको मज़ीद ना बढ़ाए, क्योंकि इससे न ईरान को कोई फ़ायदा है और न पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है। मैं एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूं, पाकिस्तान में जो है ना कल जो थे बड़े तुंद तेज़ लोगों के बयानात आ रहे थे कि जी पाकिस्तान की सॉवरेंटी को वायलेट किया गया है और हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप लोग ज़रा इस बात पर गौर करें। ये है सर वो एक साहब जिनके ये खोका कामरान खान, बड़े इसने लंबी चौड़ी ट्वीट की है कि जी वाह 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 वाह, मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने ईरान को, वाह 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 जी, पाकिस्तान मुत्तहिद हो गया है, वाह 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 जी, और जनाब अब तो इलेक्शन जो है ये तफरीक होगी, इलेक्शन पोस्टपोन किया जाए। और इस हराम के पिल्ले के प्रोग्राम में वो अहमद बिलाल महबूब है, लॉयर है, डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी और लीगल राइट्स की बात करता है, वो भी इस बकवास ये कर रहा है कि जी इलेक्शन पोस्टपोन करो। सर जी, मैं इलेक्शन के पोस्टपोन की तरफ आता हूं, लेकिन पहले मैं अर्ज कर दूं ये जो सॉवरेंटी की बात है ना, तो पाकिस्तान में लोग जो हैं सिलेक्टिव सॉवरेंटी नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए 9 अप्रैल 2022 को हमारी फौज ने और कम से कम बाजवा ने अमेरिका के कहने पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया।
یہ کیا پاکستان کی ساورنٹی کی وائلیشن نہیں ہے؟ واہ واہ کیا جائیے یار پیچھے جائیے آپ، میں آپ کو بتاؤں کہ 2002 سے لے کر 2018 تک امریکہ مسلسل ڈرون حملے کرتا رہا پاکستان پر. جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے ان ڈرون حملوں کو روکا. کیا یہ پاکستان کی ساورنٹی کی وہ وائلیشن نہیں تھی؟ میں بتاتا ہوں 2011 کو آپ لیں شروع سے. 2011 میں 27 جنوری 2011 کو ریمنڈ ڈیوس جو CIA کا ایجنٹ تھا، اس نے 2 ISI کے ایجنٹس کو لاہور میں سر عام قتل کیا. اور ہماری ISI کیا کرتی ہے جناب، جو اس وقت کے جو DG تھے ISI کے، وہ اس بات پر وہ تھے کہ جو کسی طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو جو اس پر قتل کا الزام لگایا ہے اس سے چھڑائیں. اور اس نے ان فیملیز پر پریشر ڈالا کہ تم یہ کیس وڈرا کرو اور پیسے حاصل کرو، اور ریمنڈ ڈیوس کو ملک سے نکلوا دیا. کیا یہ پاکستان کی ساورنٹی پر حملہ نہیں ہے؟ آپ پھر جائیے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں 2011 کی باتیں ہیں. 3 واقعات 2011 میں ہو جو بہت ہی تشویشناک ہیں. 2 مئی 2011 کو امریکن ہیلی کاپٹرز افغانستان سے آئے، ایبٹ آباد پر حملہ کیا، آپ کے PMA سے 1-2 میل کے فاصلے پر. اور انہوں نے جناب پاکستان کی نہ صرف ساورنٹی کی دھجیاں اڑا دی، ایسی کی تیسی کر دی. اسامہ بن لادن کو قتل کیا اور اس کو اٹھا کر لے گئے. اور پاکستان نے جناب کسی ایک بندے کی بھی کوئی پوچھ گچھ ہوئی، کوئی ISI کی، کوئی پاکستانی آرمی چیف کی، کیا کسی کی بھی؟ یعنی اس طرح کی وہ کھلم کھلا وائلیشنز کرتے ہیں. تیسرا واقعہ 26 نومبر 2011 کو امریکن ہیلی کاپٹرز نے آ کر سلالہ میں 2 چیک پوسٹ پر اٹیک کیا. 24 پاکستانی شہید ہوئے، 12 زخمی ہوئے. کیا پاکستان نے امریکہ سے کوئی وہ کہا کہ تم نے ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے؟ تو یہ جو لوگ ساورنٹی کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ہماری ساورنٹی کو وائلیٹ کیا ہے، ہم ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. تو جناب جو آپ سے طاقتور ہے آپ جناب ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں، تو آپ کر دیتے ہیں. اور پھر ساورنٹی آپ کو یاد آ جاتی ہے. دیکھیے ساورنٹی سلیکٹیو نہیں ہوتی، یا تو آپ کی ساورنٹی ہے یا آپ کی ساورنٹی نہیں ہے. اگر آپ اپنی ساورنٹی امریکہ کے لیے تو بیچ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں آپ کے، تو یہ چیز جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. اور سر یہ ساورنٹی جو حاکمیت کا کانسیپٹ ہے پاکستان میں، ہمارے آئین میں، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹرسٹ کے طور پر یہ دیا گیا ہے. ہماری تو ساورنٹی ہم ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں کہ پوری کائنات کی حاکمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کی حاکمیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ٹرسٹ ہے حاکمیت کا، وہ عوام کے پاس ہے. تو عوام کی تو آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں، صبح شام آپ نے آئین کی دھجیاں اڑا دی، آپ نے دوسرے ملکوں پہ آپ کے اوپر آ کے حملہ کیا، آپ نے اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے اس کو آپ نے قید کیا، 200 اس کے خلاف کیس کر دیے. آپ نے تو حاکمیت کی ایسی کی تیسی کر دی. کون سی ساورینٹی، کون سی عوام کی منشا، کون سا فیئر اینڈ فری الیکشن، کون سا عدل، کون سا انصاف؟ یہ 22 گریڈ کا گھٹیا گٹر کا ڈھکن آرمی چیف جو ہے پورے ملک پر قبضہ کر گیا، ملک کو جلا گیا، بھڑکا گیا، خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں اپنی حاکمیت کے اوپر ہمارا حملہ ہوا ہے. ہمیں توبہ سر، بڑی اچھی بات کی. تو بالکل آپ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کا. اچھا سر، الیکشنز کے اوپر آ جائیں. یہ جو میں نے اس کے ایک اور جو انہوں نے پالا ہوا ہے ایک ناسور کامران خان، یہ بڑا چھلانگے مار رہا ہے. یہ اس کے متعلق آپ اچھا سر یہ اس کے متعلق رائے لوں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو میں چیٹر بہت زیادہ سن رہا ہوں ملٹری سرکل سے، انکنفرمڈ ہے اس لیے چیٹر کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیدر مہدی ہم مان ہی نہیں سکتے کہ عاصم منیر کو سے اوکے نہ لی ہو ایرانیوں نے حملہ کرنے کی. اس نے اوکے دی ہے، اور یہ بہت بڑا منافق ہے، بڑا ڈسیور ہے. یہ میں مان نہیں سکتا کہ ایرانیوں نے ہمیں بغیر بتائے ہم پر حملہ کیا ہوگا. سر جی دیکھیں نا، یہ بات تو جو ہے اس نے بھی کی تھی. کیا کہتے ہیں، ایران کے وزیر خارجہ نے ڈیووس میں یہ بیان دیا ہے اپنے انٹرویو میں کہ جی ہم نے پاکستان کو نوٹیفائی کیا تھا. اس سے بڑھ کر جو پاکستان کے حوالے سے جو بات ہے، جو آپ نے یہ کامران خان اور دوسرے لوگوں کی بات کی کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ان حالات میں تو الیکشن ہو نہیں سکتے کیونکہ اب وہ اس وقت ملک متحد ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ انتشار کا خدشہ ہے وغیرہ. ارے بھائی خدا کے واسطے، انتشار تو اتنا اسی فوج نے، اسی
باجوہ اور عاصم منیر نے اس ملک میں پھیلایا ہے، اور یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ان حالات میں تو الیکشنز نہیں ہو سکتے، بلکہ انہی حالات میں تو الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ عوام کی ایک صحیح نمائندہ حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئے۔ دیکھیے اب کل جو ہے پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی جو انہی حالات کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ مجھے خدشہ ہے کہ وہ شاید یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب پاکستان میں اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتے، ہم ان کو 2 مہینے کے لیے ملتوی کرتے ہیں، 3 مہینے کے لیے، پھر اگر ایک مرتبہ الیکشنز ملتوی ہو گئے تو پھر بھول جائیے کہ آپ کے ملک میں 9-10 سال تک الیکشن کوئی نہیں ہوں گے۔ تو پاکستانی عوام کو اس بات پر خاص توجہ دینی پڑے گی کہ وہ قطعاً الیکشنز کو ملتوی نہ ہونے دیں۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ میری الیکشنز کے حوالے سے کیا رائے ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن الیکشن نہ کرانا بھی جو ہے نا اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے الیکشنز کرانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے بعد جو ہے حالات ایک سمت بیٹھ جائیں، تاکہ اس سے آگے جو ہے نا پاکستان بڑھ سکے۔ سر یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ای سی پی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، ہنگامی میٹنگ، انہوں نے بھی چاروں اپنے الیکشن کمشنرز کو بلایا ہے، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں مثال کے طور پر پولیس وغیرہ کو، اور یہ کہا ہے کہ جی اس موجودہ حالات میں کو حالت الیکشن کا کیا ہے، جو سیکیورٹی ہے۔ اب یہ انہوں نے ڈرامہ، یہ سر اس کی انگریزی ترجمہ میں پڑھ کے، انگریزی ترجمہ اس لیے ہے کہ اس کی اردو جو وہ عجیب قسم کے لفظوں میں لکھی ہوئی ہے، پاگل آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے جی پاکستان بہت زبردست ادھر دہشت گردی پھیل گئی ہے، ورسٹ، یہ کہتا ہے آج کل ورسٹ ٹیررزم ہے، اور اس وجہ سے ملک میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ جو ہماری اس وقت منظم ہو گیا ہے ملک، یونٹی وہ ٹوٹ جائے گی۔ ہماری فوج کو بارڈروں میں موجود ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس فوج کو، لوگوں کو سڑکوں پہ الیکشن کی حفاظت نہیں دینی چاہیے۔ تو اس لیے جناب الیکشن کو ختم کرے، یہ ہے سر ان لوگوں کی دین ایمان۔ سر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ ان لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سامنے لے کر دے اور ہمیں دکھا دیں تو شاید یہ ہمیں باجوہ سولی پہ لٹکتا ہوا نظر آ جائے، عاصم منیر لٹکتا نظر آ جائے، اس جیسے کامران خان، فائز عیسیٰ، یہ کاکڑا، یہ سکندر سلطان راجہ، اس قسم کے لوگوں کو ایسی سزا ملتے ہوئے نظر آئے کہ کوئی 100 سال تک لوگ نہ سوچے۔ جس طرح بھٹو کو انہوں نے ہینگ کیا جب فوج نے، تو تمام سیاستدان جو ہے نا سر ان کو سانپ سونگ گئے۔ تو بالکل فوج کے اندر سر لٹکنا جرنیلوں کا بہت ضروری ہے کہ اس فوج کو سمجھ آ جائے کہ تم یہ حرکتیں نہیں کر سکتے سر۔ جی، بیسیکلی دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن ہوتی ہے جب لوگ اپنے طور پر اپنے مکمل جو ہے نا کوشش کریں اور اپنے لمٹس پہ پہنچ جائیں۔ جب وہ اپنے لمٹس پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ان کی جو ہیومن پوٹینشیلٹی ہے وہ بالکل آگے نہیں بڑھ سکتی، تو تب اللہ تعالیٰ انٹروین کرتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی حالت میں بھی، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ جو ان کا تھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ دیکھیے جب ہیومن پوٹینشیلٹی اپنی ایبسولوٹ لمٹ پہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد وہ اور مزید کچھ نہیں کر سکتے، تو تب جو ہے نا اللہ تعالیٰ انٹروین کرتا ہے۔ ہمارے عوام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ دیکھیے عمران خان بیچارہ جیل میں سڑ رہا ہے، انہی کی خاطر صعوبتیں جھیل رہا ہے، اس کی تو آرام کی زندگی تھی، لیکن یہ کہ عوام جو ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں، نعرے بازی بس اکا دکا کوئی کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ مطلب کہ نا پی ٹی آئی کے جو بیچارے جو 30,000 لوگ جو ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ صرف یہ 30,000 لوگوں کی تو بات نہیں ہے نا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بات ہے۔ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کیوں نہیں نکل کر آتے؟ وہ کیوں نہیں آ کر عمران خان کی خاطر جد و جہد کرتے؟ وہ کیوں نہیں آتے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن کو چاہتے ہیں تو وہ اپنی پہلے کوشش کریں، تب اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن جو ہے شامل حال ہوگی۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی، بہت زبردست بات آپ نے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے۔
پاکستان کی حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھے، لوگوں کے خوف کے بت توڑیں کہ وہ آ کے نکل کے جہاد کریں، اس ناسور غلیظ نظام کو توڑ کے پھینکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیچارے مصیبتوں میں ہیں، جن کی قید میں ہیں، عمران خان، خواتین، ہمارے باقی لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ بہت شکریہ سر، بہت اچھا تھا۔